بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ماہ رمضان کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی مزید رحمتیں، اپنی نعمتیں درجنوں سالوں تک نصیب فرمائیں امت مسلمہ کو۔ تو آج رمضان کی یہی کڑی قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح کے خلاصے کے طور پر شروع کر رہے ہیں۔ پارہ اول، پہلا پارہ، آج اس کی تفسیر کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی حق بات، صحیح بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی تمام ساعات، ساری اس کی بابرکت گھڑیاں اللہ تعالی ان کی قدردانی کی توفیق بخشے۔ پہلا پارہ دو صورتوں پر مشتمل ہے۔ ایک اس میں سورہ فاتحہ ہے، اور اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہو جاتی ہے، ختم تو خیر نہیں ہوتی، ابتدا اس کی ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سورت 2 بار نازل ہوئی، اور ایسی عظیم الشان سورت ہے کہ علماء کرام نے یہاں تک کہا کہ پورے قرآن کا خلاصہ یہی سورہ فاتحہ ہے۔ مختلف علوم القرآن کی کتب میں، تفاسیر میں اس کے 15 کے قریب نام مذکور ہیں، کیونکہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کی بنیاد ہے، اس لیے اسے اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس فاتحہ کی سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ انسان اس میں دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اسی لیے اسے تعلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر سوال کرنے کا طریقہ بتلایا گیا۔ اسے سورہ وافیہ، سورہ کافیہ، اس طرح کے ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے وہ 3 چیزیں ہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ ہر شریعت کے جو بنیادی تعلیمات ہوتی ہیں، ہر پیغمبر کی تبلیغ کے جو ابتدائی نکات ہوتے ہیں، وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ پیغمبر سب سے پہلے دنیا میں آ کر توحید کا درس دیتے ہیں، رسالت کا درس دیتے ہیں، اور لوگوں کو آخرت کا درس دیتے ہیں۔ تو یہ پورے قرآن کا سمجھیے خلاصہ ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ جب ہم فاتحہ کو دیکھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس میں توحید بھی ہے ابتدائی دونوں آیات میں، اور پھر چوتھی آیت میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلی 2 آیات اور چوتھی آیت اس میں توحید پائی جاتی ہے۔ تیسری آیت میں قیامت کا، آخرت کا تذکرہ ہے، مالک یوم الدین۔ اور اگلی جو آیات آ رہی ہیں ان میں بالواسطہ، یعنی صراحتاً نہیں، دلالتاً رسالت اور نبوت کا تذکرہ ہے۔ تو یوں سورۃ فاتحہ میں آپ کو بقیہ 113 صورتوں کی جھلک نظر آئے گی، پورے قرآن کا خلاصہ اس میں نظر آئے گا۔ اور ویسے بھی اسے سورہ شفا کہا گیا ہے، ہر مرض سے شفا ہے۔ خاص طور پر علماء نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ جو بھی مرض ہو، سورہ فاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھا جائے، اور بسم اللہ کے ساتھ اتصالاً بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور آخر میں وَلَضَّالِّينَ آمین، اگر اس طرح پڑھا جائے تو یہ انشاءاللہ شفا ہی شفا ہے۔ احادیث میں بھی اس طرح کے واقعات آتے ہیں۔ جب ایک لشکر کہیں جا رہا تھا، راستے میں انہوں نے ایک جگہ پہ رکے، انہوں نے ان کی کوئی معاونت نہ کی، کھانے وغیرہ کا نہ پوچھا، اور انہوں نے پھر ان کے ایک مریض پر دم کیا، انہوں نے بکریاں دیں۔ حدیث میں بخاری شریف میں بھی یہ واقعہ آتا ہے۔ واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول ہے، اس کا مال کا کھانا استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا تھا، آپ نے کیا پڑھ کے دم کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ ہم نے فرمایا جی بالکل ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ تو شفا ہے۔ تو قرآن کی یہ پہلی صورت ہے جو قرآن کا خلاصہ ہے، اور اس میں بقیہ 113 صورتوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ دوسری صورت سورہ بقرہ ہے، جو پہلے پارے میں بھی ہے، مکمل پارہ تقریباً سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ بھی ہے، 286 اس کی آیات ہیں، اور قرآن کی سب سے طویل صورت ہے سورہ بقرہ۔ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ اہل علم کی اصطلاح میں تو اسے تسمیۃ الکل بسم الجز کہتے ہیں، کہ ایک جز کے نام کی وجہ سے کل کا نام رکھ دیا۔ جیسے ہم عام طور پر چڑیا گھر جیسے ہم کہتے ہیں،
یعنی چڑیا ان جانوروں کے قبیلے میں سے ایک فرد ہے، ان جانوروں میں سے، پرندوں میں سے ایک فرد ہے، لیکن ایک کے نام پر اس سارے مجموعے کا، پورے گروپ کا نام رکھ دیا۔ تو قرآن کی اکثر صورتیں اسی قبیل سے تعلق رکھتی ہیں کہ وہ لفظ اس صورت میں استعمال ہو رہا ہے۔ مثلا سورہ آل عمران ہے تو آل عمران کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اسی لفظ پر ساری صورت کا نام رکھ دیا گیا۔ سورہ نساء ہے تو لفظ نساء کی وجہ سے پوری صورت کا نام نساء رکھ دیا۔ سورۃ مومن ہے، مؤمنون ہے، فیل ہے، فلق اور ناس ہیں۔ تو اکثر صورت قرآن کی تسمیت الکل بسم الجز کے قبیل سے ہے، یعنی اس صورت میں استعمال ہونے والا لفظ، اس صورت میں ذکر کیا جانے والا واقعہ، اسی کی مناسبت سے پھر پوری صورت کا نام رکھ دیا۔ تو اس صورت میں بھی بقرہ یعنی گائے کا واقعہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک آدمی کو اس کے بھتیجے نے مال و دولت کے نشے میں، مال و دولت کے لالچ میں آ کر اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ اب قاتل نامعلوم تھا، کیونکہ اس نے قتل کرنے کے بعد جو اس کی ناش تھی دوسرے لوگوں کے گھر کے آگے جا کے رکھ دی، اور ان کا بظاہر اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو قاتل نامعلوم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تذکرہ کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی سے گزارش کی، اللہ نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو، اس کے گوشت کے ایک حصے کو اس میت اور مردے پر لگاؤ تو یہ اٹھ کے اپنا قاتل کا نام بتا دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، گائے ذبح کی گئی، اس مقتول پر اس کا گوشت رکھا گیا، اس نے اپنے قاتل کا نام بتلا دیا۔ تو گائے کا واقعہ کیوں پیش آئے؟ مفسرین اس کے بارے میں دو باتیں لکھتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ وہ لوگ چونکہ بنی اسرائیل کے ساتھ رہے تھے، یعنی تھے خود بنی اسرائیل بلکہ قبطیوں کے ساتھ، فرعونیوں کے ساتھ رہے تھے، اور ان کے ہاں گائے کا تقدس پایا جاتا تھا۔ ان کے ذہنوں میں، ان کے فکر میں، ان کی رائے میں گائے بڑا مقدس جانور تھا، تو اس کے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اور دوسرا یہ بھی تھا کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو بعث بعد الموت کے منکر تھے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جو اصل زندگی ہے، اخروی زندگی، اس کے قائل نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے گویا کہ انہیں منوایا کہ دیکھو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کوئی مشکل نہیں ہے جب اللہ چاہے۔ تو چونکہ اس میں بقرہ کا یعنی گائے کا واقعہ آتا ہے، اسی لیے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ عام طور پر انسانوں کے تین گروہ ہیں، مومن ہیں، کافر ہیں یا منافق ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی 5 صفات ذکر کی ہیں، لیکن وہ 4 آیات میں ذکر کی ہیں۔ کافروں کی صفات 2 آیات میں ذکر کی ہیں، اور منافقین کی جو صفات ہیں وہ 13 آیات میں ذکر کی ہیں۔ منافقین کی صفات زیادہ آیات میں ذکر کر کے دراصل مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ منافقت سے دور رہنا، ان میں حسد ہے، ان میں کینہ ہے، ان میں غرور و تکبر ہے، ان میں لالچ ہے، فساد فی الارض پایا جاتا ہے، ان میں جھوٹ کی بیماری پائی جاتی ہے، اس میں لوگوں کو بھڑکانا، لوگوں کے ایک دوسرے کے خلاف کر دینا، تو یہ سارے جو ان کے امراض ہیں یہ پائے جاتے ہیں۔ تو منافقت کو ان ڈیٹیل ذکر کیا، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، تاکہ لوگ اس منافقت سے دور رہیں، کیونکہ عام طور پر لوگ کفر و اسلام یہ 2 ہی طبقے سمجھتے ہیں، جی ہم الحمدللہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، کافر نہیں ہیں، لیکن بیچ میں ایک طبقہ منافقت کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے گویا کہ خبردار کرنے کے لیے قرآن کی 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت آدم و حضرت حوا اس کائنات کے پہلے دوسرے انسان ہیں۔ حضرت آدم پیدا ہوئے، پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بنایا۔ تو ان کا جو واقعہ ہے یہ قرآن میں تقریباً 10 مقامات پر آیا ہے۔ سب سے پہلے یہی قرآن کے پہلے پارے میں ان کی ابتدا ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی افضلیت کا تذکرہ کیا ہے کہ میں جو کائنات کا پہلا انسان بنا رہا ہوں، یہ ایسا انسان ہے جسے میں زمین پر اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ جاعل فی الارض خلیفہ، یہ انسان خدا کا حکم زمین پر نافذ کرے گا۔ تو اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایسا علم دیا جو علم فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی معصوم اور مقدس مخلوق تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے فرشتوں پر بھی ان کی فضیلت کو قائم کر دیا اور بتلا دیا کہ انسان کو جو فضیلت ملتی ہے وہ علم کی وجہ سے ملتی ہے۔ غیر اختیاری چیزوں میں نہ کسی کی فضیلت ہوتی ہے اور نہ ہی غیر اختیاری چیزوں پر کسی کی مذمت ہوتی ہے۔ اصل فضیلت اختیاری چیزوں پر ہے، اور اللہ نے جب کسی کو علم کی دولت دے دی تو وہ باقی سب سے افضل ہو گیا۔ ایک عالم فاضل ہے،
اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب رشتوں میں کفو دیکھا جاتا ہے، برابری دیکھی جاتی ہے، اگر مد مقابل یعنی جس بچی کا، جس لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے، اس کا رشتہ کسی ایسے بندے نے مانگا ہے جو عالم فاضل ہے، دین کا علم رکھنے والا ہے، تو اور کسی چیز میں بھی نہیں دیکھا جائے گا جی وہ سید خاندان سے، سادات سے ہے یا نہیں ہے، کس طرح کا مالدار۔ جب عالم دین ہے، اس کو جب علم دین کی فضیلت حاصل ہے، تو وہ ساری دنیاوی صفات سے اور سارے دنیاوی امتیازات سے وہ فائق ہے، وہ اوپر ہے، وہی لائق ہے کہ اس سے رشتہ کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، ان کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اور یاد رکھیے یہ وہ قوم ہے جن کا تذکرہ من حیث القوم، من حیث المجموع قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ یعنی انبیاء کرام میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ سارے نبیوں سے زیادہ ہے، اور خاص طور پر ان کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ اسرائیل کا معنی وہی ہے جو ہمارے ہاں عبداللہ کا معنی ہوتا ہے، اسرائیل بمعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو حضرت یعقوب کی اولاد سے یہ لوگ تھے، اسی لیے یہ بنی اسرائیل کہلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انعامات بھی بہت سے کیے، مگر یہ قوم ناشکری بھی بہت زیادہ تھی۔ یعنی ان پر انعامات ایسے ہوئے، اللہ کہتے فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں اتنی فضیلت دی، میں نے تمہیں اتنا اہمیت دی، اتنے انعامات کیے میں نے تم پر، جہان والوں میں سے کسی پر نہیں کیے۔ یعنی اس زمانے میں جتنے بھی لوگ تھے ان میں سے کسی پر وہ انعامات نہیں ہوئے تھے جو بنی اسرائیل پر ہوئے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ انبیاء بنی اسرائیل میں بھیجے۔ علماء کی باتیں مختلف ہیں، بعض حضرات نے تو یہ تعداد ہزاروں میں لکھی ہے، لیکن جو راجح قول ہے وہ ہے 500 نبی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے بھیجے۔ 500 نبی کسی قوم میں سے آ جائے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اور پھر ان کا مقابلہ جو تھا وہ فرعون کے ساتھ تھا۔ فرعون اپنے زمانے کا بہت بڑا ڈکٹیٹر، بہت بڑا ظالم مجابر آدمی، جس نے انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ بلند کیا تھا، جی میں سب سے بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی یہ آج بھی یہ فرعون استعارہ ہے تکبر کا۔ آج بھی فرعونی سوچ اس کو کہا جاتا ہے جو انسان ہو کر خدائی لہجے میں بات کرتا ہو۔ تو اتنا بڑا ظالم و جابر، اتنا بڑا ڈکٹیٹر، لیکن جب ان کے مقابلے میں آیا اللہ نے انہیں دریا پار کرا دیا اور اس بدبخت کو لو لشکر سمیت غرق کر دیا۔ کتنا بڑا انعام تھا۔ پھر اللہ نے اس قوم پر من و سلوہ اتارا، یعنی آسمانوں سے ان کے لیے کھانا تیار ہو کے آتا تھا۔ اس زمانے کی آج کی جو سب سے اچھی ڈش یہ باربیکیو سمجھی جاتی ہے، یہ ان کے لیے آسمانوں سے آتی تھی، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ ہم دیکھتے ہیں آگے، جو ناشکری انہوں نے کی۔ تو من و سلوہ ان کے لیے آسمان سے کھانا اتارا جاتا تھا۔ جب یہ چلتے تھے آسمان پر بادل آتے تھے، ٹھنڈے بادل ان پر سایہ کرتے تھے، انہیں دھوپ نہیں لگتی تھی۔ انہوں نے پانی کی شکایت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے ان کے لیے جاری کر دیے۔ غرض یہ مختصراً عرض کر رہے ہیں، اتنی اللہ نے انہیں انعامات دیے کہ اور کسی قوم پر شاید مجموعی طور پر اتنے انعامات نہ ہوئے ہوں، مگر ان لوگوں نے کیا کیا؟ رسولوں کا انکار شروع کر دیا۔ یعنی ان کی ناشکری کی انتہا یہ تھی، اللہ نے کثرت کے ساتھ پیغمبر بھیجے، انہوں نے آگے پیغمبروں کا انکار شروع کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ انکار رسل، اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کی، ان کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ کے سامنے یہ سر سجدے میں جھکائے رکھتے، مگر یہ ایسے بدبخت لوگ تھے، انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ بچڑے کو خدا بنا لیا۔ اللہ نے پھر ان پر یوں سمجھیے کہ عذاب بھی بعد میں بھیجے، لیکن انہیں تنبیہ کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی ان میں حرص پایا جاتا تھا، تکبر تھا، آسمانی تعلیمات میں تحریف کرتے تھے، لوگوں سے پیسے لے کر مرضی کے مسائل بتلایا کرتے تھے۔ اگر کوئی امیر آدمی آ جاتا، اس سے نذرانے لیتے، اس سے نیازیں لیتے، اس سے پیسے بٹورتے، اور پھر اسے ایسا مسئلہ بتاتے، مسئلے کا حل بتاتے جس میں اسے تنگی تکلیف نہ ہوتی۔ کوئی غریب آتا، یہ اس کے لیے ایسی ایسی سزائیں تجویز کر دیتے تھے کہ جو اس سے پہلے کسی آدمی کو بھی نہیں دی گئی تھی۔ غرض یہ آسمانی تعلیمات میں تحریف کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان میں جادو تھا۔ جادو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ جادو کے ذریعے مرد اور عورت میں، شوہر اور بیوی میں یہ تفریق کراتے تھے۔
شوہر میں اور اس کی بیوی میں تفریق کرا دیتے تھے، جدائی کرا دیتے تھے۔ جادو میں بڑی طاقت رکھی ہے، چونکہ جادو بنیادی طور پر ایک شیطانی تصرف کا نام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اختیارات دے دیے ہیں انسانوں کی آزمائش کے لیے، تو یہ شیطانی تصرف کا حصہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو، جیسے اللہ اپنے ماننے والوں پہ خوش ہوتا ہے، انہیں انعامات دیتا ہے، تو شیطان اپنے ماننے والوں کو، ابلیس اپنے ماننے والوں کو، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو اس طرح کی شیطانی قوتیں دے دیتا ہے۔ وہ کسی کو تنگ بھی کر سکتے ہیں، کسی کے راستے میں روڑے بھی اٹکا سکتے ہیں، میاں بیوی میں جدائی بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے لوگ تھے کہ لوگوں کے درمیان یہ جادو کے ذریعے سے جدائی ڈالا کرتے تھے۔ اچھا، پھر ایک نظریاتی طور پر ان کے ہاں جو بہت بڑی یوں سمجھیے کہ معیوب چیز تھی، یہ کہتے تھے کہ جنت میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، اور یہ دعویٰ عیسائیوں کا بھی تھا، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى۔ یہودی کہتے تھے جی ہم جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بڑی واضح سی چیزیں بیان کی ہیں، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے۔ اب ایمان کس پر لایا؟ جو ایمان کے تقاضے ہیں، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان، یہ ساری چیزیں بنیادی عقائد اور ایمانیات میں سے ہیں۔ جو ایمان لایا اور اس نے اعمال صالحہ کیے، نیکی والی زندگی گزاری، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ کہتے تھے فقط یہودی جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے تھے جی فقط ہم جنت میں جائیں گے۔ یہودی اگر زیادہ سے زیادہ نیوٹرل ہوتے یا سخاوت کرتے تو اتنا کہتے تھے کہ ہم جہنم میں 40 دن جائیں گے، اس کے بعد یہ کہ ہمیں جنت بھیج دیا جائے گا۔ بڑے عجیب و غریب دعوے کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے جی ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو جی اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بات بات پہ ان کا رد بھی کیا ہے، ان کے غلط عقائد کو توڑا بھی ہے۔ تو بہرحال یہ اس طرح کی ناشکری کرنے والی قوم تھی، آسمانوں سے من و سلوى آیا، انہوں نے کہا جی ہمیں دال چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں سبزی چاہیے، ہم تو یہ چیزیں کھانے والے ہیں۔ اللہ نے کہا میں تمہیں اچھی چیزیں دے رہا ہوں اور تم ان کے بدلے میں حقیر سی چیزوں کو مانگتے ہو۔ سجدہ کرو، سجدہ کیا تو وہ بھی اسی طریقے سے بیہودہ طریقے سے چل رہے تھے کہ جی ہمارا یہی سجدہ ہے۔ اللہ نے کہا جی استغفار کرو، توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ انہوں نے استہزاء بنا لیا، جی یا اللہ ہمیں تو گندم چاہیے، ہمیں تو دانے چاہیے، ہمیں تو کھانے پینے کی چیزیں چاہیے۔ غرض یہ انتہائی ناشکری قوم تھی، اور پھر انہوں نے انبیاء کرام کو ستایا بھی بہت ہے، بلکہ یقتلون النبیین بغیر حق، انبیاء کو قتل بھی کیا ہے انہوں نے۔ بہرحال یہ یہودی تھے جو انہیں کہتے یہود بے بہبود، ان میں بھلائی سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ ایسی قوم ہے کہ جو شر ہی شر ہے، شر کا مجموعہ ہے۔ جنت میں جانے کا دعویٰ کرتے تھے جی ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح ان کے جو جد امجد تھے، ہمارے نزدیک تو سبھی انبیاء کرام قابل احترام ہیں، یہود جن قدم بردے تھے سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو صفات تھی، ان کے جو عقائد تھے، ان کا ذکر کیا کہ بھی دیکھو ابراہیم میرا خاص بندہ ہے، میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے، میں نے اسے آزمائش میں ڈالا ہے۔ آزمائشیں اتنی آئیں، پیدا ہوئے، باپ مخالف ہے، باپ بت فروش ہے، باپ بت پرست ہے، بت گر ہے، بت بناتا ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، بتوں کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ گھر میں جھگڑا ہو گیا، باپ کہتا جی جاؤ بت بیچ کے آؤ، ابراہیم علیہ السلام بت لے کے جاتے ہیں، کہتے لوگوں یہ وہ بت ہیں جو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ باپ سے جھگڑا ہو گیا، پھر پوری قوم مخالف ہو گئی، انہوں نے آگ میں ڈال دیا۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اور معصوم سے چھوٹے سے بچے کو بے آب ہو گیا، بالکل ویران جگہ پہ چھوڑ دیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشیں آئی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام پختہ رہے ہیں اور تمام آنے والی آزمائشوں کو خندہ پیشانی سے قبول کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بالکل ثابت قدم رہے ہیں۔ پھر انہوں نے خانہ کعبہ کی بنا کی، جو خانہ کعبہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بار بار مکہ مدینہ لے جائیں۔ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے کوئی ایک بار نہیں ہوئی، علماء کرام نے لکھا تقریباً 13 بار خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد پھر اس کو بنایا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور تک اس کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اس کی تعمیر کی تھی،
ایک باپ اور ایک مستری، یعنی کہ باپ مستری بن گیا اور بیٹا مزدور بن گیا، تو مستری اور مزدور کسی کیفیت کے ساتھ باپ بیٹا نے اس کی تعمیر کی ہے۔ آج بھی جو حج کے مناسک ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریباً وہ یادگاریں ہیں۔ آج بھی مقام ابراہیم جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے مصلی ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے دراصل ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے بھی ان بے وقت یہودیوں کو بتلانا مقصود تھا کہ بدبختو، تم جن کا دم بھرتے ہو، تم جن کا نام لیتے ہو، وہ تو دین حنیف کے ماننے والے تھے، دین حنیف کے پیروکار تھے، دین حنیف کے بانی مبانی تھے، وہ تو صحیح راستے پر چلنے والے تھے۔ اگر تم حضرت موسیٰ کو واقعتاً مانتے ہو، اگر تم حضرت ابراہیم کو واقعتاً مانتے ہو، اگر تم حضرت اسحاق کو واقعتاً مانتے ہو، اگر حضرت داؤد، حضرت سلیمان کو واقعتاً مانتے ہو، تو تم محمد الرسول اللہ کو بھی یقیناً مانو گے۔ لیکن ان میں چودراہٹ تھی، ضد تھی، اور فقط ایک ہی بات تھی کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی جو آئے گا حضرت اسحاق علیہ السلام کی قوم یعنی ہماری قوم سے آئے گا، یہ کیا ہوگی، آخری نبی حضرت اسماعیل کے خاندان سے آ گیا۔ فقط اسی ضد کی وجہ سے یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا اور دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ اور آخر میں ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا، انہوں نے، یعنی واقعہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے، چونکہ حضرت یعقوب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں، تو یہ وہی بنی اسرائیل کا واقعہ ہو گیا۔ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا جی میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ معلوم ہوا کہ انسان کو وصیت مرتے وقت وہ باتیں کرنی چاہیے جو اولاد کے لیے، جو خاندان کے لیے اخروی کامیابی کا سبب بنے۔ یہ کوئی اس طرح کی وصیت مناسب حال نہیں ہے کہ جناب فلاں سے ہمارا جھگڑا تھا، زندگی بھر ان کے گھر میں نہیں جانا، فلاں ہمارا دوست تھا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، اچھی بات کی، ہر وصیت قابل قبول ہے، لیکن انسان کو ہر وقت اپنی اولاد کی دینداری کی، ایمانداری کی اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اور آخر میں ان یہودیوں کو پھر تنبیہ کی گئی، یہودیوں کے جو پیروکار تھے، یہودیوں نسل جو لوگ ہیں، انہیں کہا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے، اگر صحابہ جیسا ایمان تم نہیں لاؤ گے تو بھٹکتے رہو گے، گمراہی کے راستوں میں چلتے رہو گے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس پارے میں ان مضامین کو بیان کر کے دراصل انسانوں کی فلاح و بہبود کے عنوان کے تحت لوگوں کو ہدایت کا سامان کیا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔